پاکستان کے حالات، ان کے پیش نظر جو مہنگائی کا اژدہا ہے وہ اتنا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ عام بندے کی اپروچ سے اب اپنے اہل و عیال کو پالنا بڑا مشکل ہو گیا۔ وہ جو اوپر لیول کے لوگ ہیں ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں، کیونکہ انہوں نے عوام کا خون نچوڑنا ہوتا، اور روزانہ جو ہے وہ وقفے کے بعد تیل بڑھا دیا جاتا ہے، پھر تھوڑا سا گھٹا کے پھر بڑھا دیا جاتا ہے، اور صدائے احتجاج بلند کرنے والوں کا گلا دبا دیا جاتا ہے۔ تو بھوک تو ایسی چیز ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر قریب ہے کہ کفر بن جائے، یعنی بھوک سے تنگ آ کر ایسی نوبت کو کوئی پہنچ جائے۔ اگرچہ مسلمان بڑے پکے یقین پر ہیں، لیکن یہ روز بروز کی آزمائشیں، اور پھر اس میں یہ ہے کہ جب کوئی بھی فصل تیار ہوتی ہے تو اس کا ریٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، اور ادھر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ پوری قوم کا المیہ ہے جنہیں نچوڑا جا رہا ہے، نچوڑنے والے تو علیحدہ ہے۔ تو آج کے اس اجتماع میں یہ جو بے تحاشا مہنگائی ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور جو ارباب بست و کشاد ہیں انہیں آخرت کی فکر کا پیغام دیتے ہیں کہ تمہیں بھی اللہ کے ہاں جا کر جواب دینا ہے۔ اگر نیل کے ساحل پر کتے یا بکری کا سوال حکمران سے ہو سکتا ہے تو یہ اشرف المخلوقات کے افراد، ان کے جو بجھے ہوئے چولہے ہیں اور ان کے جو تڑپتے جگر پارے ہیں، جنہیں کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، پینے کو کچھ نہیں مل رہا، جن کے بل پورے نہیں ہو رہے، کیا ان کا سوال حکمرانوں سے نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا، اور پوچھا جائے گا کہ کیسے تم نے اس ملک کو، جو برکتوں والا ملک تھا، اپنی منحوس پالیسیوں کی وجہ سے اس میں تم نے اپنے نحوس پروگراموں کی وجہ سے قلت بنائی، اور اس کی وجہ سے آگے انسان اپنی عبادات کے لحاظ سے پریشان ہیں، معاملات اور کاروبار کے لحاظ سے پریشان ہیں، تعلیم و تعلم کے لحاظ سے پریشان ہیں۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ مہنگائی واپس لی جائے، اور جو جس نام پر تم مہنگائی کرتے ہو وہ کوئی سبب موجود نہیں ہے، اور اپنی عیاشیوں کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کو ہرگز ہم قبول نہیں کرتے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت اپنے ان معاملات پر نظر ثانی کرے۔ دوسری طرف پنجاب حکومت نے ایک بل پاس کیا ہے، 18 سال سے کم عمر لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کے لحاظ سے، اور بل میں اس شادی کو جرم قرار دیا گیا ہے، اور پھر اس پر سزائیں اور جرمانہ رکھا گیا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے دین سے ٹکر لینا ہے، یہ قرآن میں مداخلت کرنا ہے۔ ایک قانون جب اللہ نے بنایا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ سوچے بھی؟ قانون بنانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ مومن مرد یا عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا فیصلہ آ جائے تو اس کے مقابلے میں یہ اپنی کوئی رائے لائیں۔ فیصلہ کر دینا تو بڑی دور کی بات ہے، رائے لانا بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ اور شریعت مطہرہ کے اندر نفس جواز، دباؤ نہیں کہ ضرور شادیاں کرو 12 سال یا 13 سال والوں کی، وہ اپنے اپنے حالات پر ہے، لیکن جب اللہ نے جائز رکھا ہے تو ناجائز اسے کون کر سکتا؟ رب نے تو نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، نیا نبی کوئی آ ہی نہیں سکتا کہ جو اس شریعت کو منسوخ کرے اور اگلا کوئی پیغام دے۔ اس شریعت کے اندر چھوٹے بچے کی بھی شادی جائز ہے، اس کی طرف سے اس کا وکیل جو ہے، والد یا دادا جو ہے، وہ ایجاب و قبول میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو یعنی جواز جو ہے اس
کو جرم کہنا، یہ ہمارا جھگڑا ہے۔ ہمارا یہ نہیں ہے کہ لوگ اتنی عمر میں ہی ضرور شادیاں کریں، وہ اپنی اپنے حالات بساط اور جو اس کے لحاظ سے وہ کریں گے، لیکن یہ پکا قانون بنا دینا، یہ اللہ کے نظام کے ساتھ جنگ کرنا ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ جس نے اجازت دی ہوئی ہے۔ لہذا پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ یہاں ویسٹ کو دیکھ کر قانون بنایا جائے اور بچوں اور بچیوں کو بے راہ روی کا رستہ دکھایا جائے، اور جو نکاح سنت ہے اس کو جرم قرار دے کر معاذ اللہ سے خود اپنے لیے عذاب کو دعوت دی جائے۔ کیونکہ جب رب کے نظام کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا، یہاں غیروں کی رضامندی کے لیے جب قانون بنیں گے تو پھر دعاؤں کا قبول ہونا اور رحمتوں کا برسنا اور رزق کا وافر ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ہمارا یہ بھی حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس قانون کو فی الفور واپس لیا جائے، کہ جو دونوں مطالبات ہم نے پیش کیے ہیں، مہنگائی کے لحاظ سے اور شادی کے لحاظ سے، جو عمر کا جو قانون پاس ہوا ہے 18 سال سے کم شادی پر جو پابندی لگائی گئی ہے، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پابندی کو واپس لیا جائے۔ یہ مجرمانہ فیصلہ ہے، شریعت سے متصادم ہے، اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے اور مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے جلد جو ہے اقدامات کیے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا اپنی فضل و کرم سے حامی و ناصر ہو۔